أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. سورہ بقرہ کا یہ رکوع بھی 29 نمبر ہے اور دوسرے پارے کا 13 نمبر رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. اس آیہ مقدسہ میں طلاق کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے اور اس تقریباً رکوع میں اور اس کے بعد آیہ مقدسہ میں طلاق کے کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا. طلاق وہ اہم مسئلہ ہے جس کو تمام مرد اور حضرات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے متعلقہ جملہ مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق قرار دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اور قرآن مجید کی جملہ آیات مبارکہ جو خانگی امور کے حوالے سے ہیں خاص طور پر ان کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے, اللہ کی رضا اس میں ہے کہ باہمی میاں اور بیوی کا تعلق خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے اور ایک گھر کے معاملات اچھے طریقے سے انجام پاتے رہیں. اور اس تعلق میں جتنی مضبوطی ہوگی خاندان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا اور جو دونوں میاں اور بیوی سے دونوں متعلقہ خاندان ہیں ان کی خوشحالی ان کا سکون بھی اس اہم تعلق کی مضبوطی میں مضمر ہے. اس لیے ان مسائل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا اور میاں اور بیوی کے باہمی اتفاق اور اتحاد کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا اور ان کے تعلق کو خراب کرنے والوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں بارہا کیا گیا. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ طلاق کے مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے اور دینے کے بعد پھر اس کو جب شرمندگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پشیمانی ہوتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی رستہ نکلے اور اب دوبارہ میاں اور بیوی کا تعلق بحال ہو. لیکن جب 3 طلاقیں دے چکا تو پھر تعلق کی بحالی ممکن نہیں رہتی. اس لیے یہ چیزیں جذبات پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے اور غصے پر اور جذباتی کیفیت میں آ کے طلاق دینے کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ اور سوچ و بچار کے ساتھ سر انجام پانا چاہیے. یہاں پر فرمایا گیا ہے الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ, یعنی اگر آدمی نے 2 مرتبہ تک طلاق دے دی تو اب بھی اس کے پاس اختیار باقی ہے. خاتون کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے. طلاق کی 3 قسمیں فقہائے کرام نے بیان کی ہیں. ایک طلاق کا سب سے اچھا طریقہ ہے, اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. دوسرا طلاق کا اچھا طریقہ ہے, اس کو حسن کہتے ہیں. اور تیسرا طلاق طریقہ بدعی کہلاتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ کار ہے. طلاق کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد خاتون کو اس کی پاکیزگی کے ایام میں جس میں اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو 1 طلاق دے دے بس.
اور چھوڑ دے۔ وہ طلاق جب چلتی رہے گی اور عدت پوری ہوگی تو وہ خاتون اس مرد سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی وہ ایک ہی طلاق ہے لیکن وہ بائنہ ہو جائے گی عدت گزرنے کے بعد۔ اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اب دوبارہ ان کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد مرد کو 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ اس کو شریعت کی روح میں سب سے بہتر طریقہ سمجھا گیا ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا آپ کو بھی اور سامعین جتنے اس بات کو سن رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ نہ کرے، پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم اس آپشن کی طرف جائیں ہی نہ، طلاق کا سوچے بھی نہ کبھی بھی، اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، مجبوراً یہ قدم اٹھانا ہی پڑ رہا ہے، تو صرف ایک طلاق دے بس۔ عام طور پر چونکہ علم نہیں ہے، اور ہمارے جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اپنی ضروری معلومات لینے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو شرعی حوالے سے میاں اور بیوی کے حقوق ہیں اس کے متعلق ان کو علم نہیں ہے کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جب 3 طلاقیں دیں گے تو کام ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں دے لیں پھر اس کے بعد اب صرف پریشانی اور پشیمانی اور افسوس کے اور کوئی راہ باقی نہیں بچتی۔ اس لیے اس بات میں خاص طور پر علم حاصل کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور اس کو سر انجام دیتے ہوئے خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسرا جو طلاق کا طریقہ ہے جس کو اچھا کہا گیا، وہ طلاق حسن جس کو کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون جب پاکیزگی کے ایام میں آئے اور مرد نے اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو تو اس میں 1 طلاق دے دیں بس۔ پھر اس کے بعد وہ پاکیزگی کے ایام گزریں، پھر ناپاکی کے ایام آئیں، ماہواری کے ایام آئیں، پھر وہ گزریں، دوبارہ جب طہر کے ایام آئیں، پاکیزگی کے ایام آئیں، پھر 1 اور طلاق دے دیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں تقریباً مہینے کے بعد، پھر اس کے بعد تیسری، دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، تو 3 طہر کے اندر یعنی 3 پاکیزگی کے ایام میں 3 اس کو طلاقیں دے دیں۔ اس کا بھی فائدہ ہے، یہ بھی اچھی سمجھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نے 1 مرتبہ خاتون کو طلاق دی، پھر اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ ہے سوچ بچار کرنے کے لیے کہ کیا میں اس کے ساتھ اگر تعلق قائم نہ رکھوں تو میرے بچوں پر، میرے خاندان پر، میری آگے والی زندگی پر برے اثر تو نہیں آئیں گے، یا ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ دیکھے گا، انجام کو سوچے گا، اور پھر 1 مہینے کے بعد اگر وہ یہی سمجھے کہ نہیں ہمارا تعلق قائم نہیں رہنا چاہیے اور اس میں بہتری نہیں ہے، ہم حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر وہ دوسری طلاق کے آپشن کی طرف جائے۔ پھر اس کے بعد پھر 1 اور مہینہ ہے، اب بھی اس کے پاس رجوع کرنے کا اختیار باقی۔ لیکن تیسرا جو طریقہ ہے جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دیں، 1 ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، یا 1 ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دیں، یا 1 لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ طلاق بدعی بھی ہیں، اس سے آدمی گناہگار بھی ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کو سخت ناپسندیدگی سے دیکھا گیا۔ اس لیے کبھی بھی اکٹھی 3 طلاقیں دینے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس آپشن کو مرد استعمال نہ کرے تاکہ اس کے لیے باقی راہ کھلے رہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا طلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، یعنی اگر 2 مرتبہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے اس کو رکھ لے دستور کے مطابق، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے، ہمارے ہاں طلاق دی جاتی ہے تو تمام جھوٹے سچے الزامات، اگلی پچھلی ساری باتیں نکال کے درمیان میں لے آتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بعض اوقات جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات سچی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو صحیح طریقے سے رکھیں، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے چھوڑیں؟ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کرتے ہوئے چھوڑیں، الزام لگاتے ہوئے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے، طرح طرح کے مختلف ہیلے بہانے بناتے ہوئے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے
اللہ کے ایک ولی تھے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہ رہ سکا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو کچھ لوگ آئے دوست احباب پوچھنے کے لیے کہ حضرت بتائیے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، آپ تو ماشاءاللہ بچے متقی پرہیزگار ہیں، تو کیا وجہ بنی، کیوں طلاق دی؟ تو آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بھی وہ خاتون عدت میں ہے، تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس کے بارے میں باتیں کروں۔ خیر عدت گزر گئی ہے، وہ لوگ پھر آ گئے کہ اب تو عدت گزر گئی ہے، اب وہ آپ کی بیوی بھی نہیں رہی، تعلق ختم ہو گیا، اب بتائیے تو اس کے اندر کیا خامیاں تھیں، آپ نے کیوں اس کو جو ہے وہ طلاق دی ہے؟ وہ فرمانے لگے بھئی اس کی عدت گزر گئی ہے، اب وہ میری بیوی نہیں رہی، وہ ایک غیر عورت ہو گئی ہے، تو غیر عورت کی برائیاں بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں کیوں غیر عورت کی برائیاں بیان کروں؟ کتنا اچھا جواب دیا۔ تو ہمارے ہاں جب طلاق تک نوبت آتی ہے تو عجیب عجیب طرح کی یا بہتان ہوتے ہیں، یا غیبت ہوتی ہے، یا جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہو کے طلاق کے بعد اور طلاق کے دوران یہ کی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کا کیا حکم ہے؟ امساکم بمعروف، معروف طریقے سے رکھیں، تسریحم باحسان، یا حسن سلوک اور احسان کرتے ہوئے چھوڑیں، کہ ایسا قطعاً نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں، بلکہ احسان۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو مما آتیتموہن، جو تم نے دیا ہے ان خواتین کو، شیئا، کوئی بھی چیز۔ یہاں یہ ایک بات بھی ہمیں سمجھائے گی، اور یہ ہماری معاشرتی برائیوں میں سے ایک یہ برائی بھی ہے کہ جب طلاق تک نوبت آتی ہے تو پھر پچھلی ساری باتیں کھنگالی جاتی ہیں، میں نے تمہیں یہ دیا، میرا واپس کر دو۔ فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو چیزیں تم نے عورت کو دی ہے وہ تم لے لو، واپس لے لو، جو دی سو دی، وہ دے دی، اب اس کو واپس نہ لو۔ ایک تو بیوی کا نان و نفقہ ہے، ایک بیوی کے حقوق ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں وغیرہ ساری چیزیں، وہ تو مرد نے فرض ہے اس نے ادا کرنی ہے، تو یہاں یہ چیز بیان نہیں کی گئی کیونکہ وہ تو مرد پر ویسے ہی ضروری ہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو چیزیں عام طور پر شادی کے تحائف دیے جاتے ہیں، دیگر چیزیں دی جاتی ہیں، تو بس جو چیز دے دی سو دے دی۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، اگر وہ آپس میں باہم رہنا چاہتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، اس وقت تک انہیں رہنا چاہیے جب تک حقوق اللہ کی پامالی نہ ہو۔ لیکن اگر ان کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر تعلق کی قطع تعلقی جو ہے، یعنی قطع تعلقی ہی بہتر ہے، تو پھر اسی کی طرف بڑھا جائے تاکہ اللہ کی حدود پامال نہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اس کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن مرد کو اختیار دینے کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرد اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور ظلم کرتا رہے اور عورت بیچاری آگے کوئی چارہ جوئی نہ کر سکے۔ نہیں، عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خلا کر سکتی ہے اگر مرد اس کو پسند نہیں، اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مرد اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اگر ان کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گی، اللہ کی حدود کو دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت جو ہے وہ اس کا بدلہ ادا کر دے، عوض ادا کر دے، معاوضہ دے دے۔ تو عورت جو ہے وہ اس میں اپنا مہر واپس کر سکتی ہے، یا جو بھی باہمی طے پا جائے وہ واپس کر سکتی ہے۔ عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد اس سے اپنا حق مہر واپس لے سکتا ہے، اور عورت بھی اگر وہ مطالبہ چاہے اور عورت اس پر رضامند ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن باہمی اتفاق کے ساتھ۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی میرے شوہر ہیں، میں ان کے تقوی طہارت پر، ان کی دینداری پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ متقی پرہیزگار ہیں لیکن ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا، تو میں ان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خلا چاہتی ہو تو پھر تمہیں مہر واپس کرنا ہوگا۔ مہر میں اس نے کیا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، حضور مجھے ایک باغ دیا تھا مہر میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مہر واپس لے لو، یعنی جو باغ ہے وہ اس کو واپس دے دو اور طلاق لے لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ باغ اس شوہر کو واپس کرو۔ وہ شوہر جب آیا، اس کو بلوایا گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الحدیقہ وطلقھا، اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ تو طریقہ کار خلا کا یہ ہے کہ باہم بیٹھ کر گھر کے افراد، خاندان کے معتبر افراد اس کو معاملے کو حل کریں، اور عورت کو کہیں کہ تم مہر واپس کرو، مرد کو کہے کہ تم طلاق دے دو۔ لیکن یہاں بات طے نہیں پاتی، ہمارے ہاں عام طور پر عدالت میں مسئلہ چلا جاتا ہے، تو عدالت کا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ عدالت مرد کو بلائے، شوہر کو بلائے اور بلا کے اس کو کہے کہ بھئی یہ بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اس کو طلاق دے دو، اور اس کے لیے عدالت کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سرکشی نہ کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ اور دیگر چیزیں اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کی حدود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھریلو معاملات اور طلاق اور نکاح کی ساری چیزیں، ان کے متعلق بھی رہنمائی فرمائی ہے اور اس کے بارے میں حدود کو بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اپنے خانگی حقوق اور فرائض کے حوالے سے علم ہونا چاہیے، اور جب ہم اللہ نہ کرے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، طلاق کی طرف اگر جائیں یا جدائی کا کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں قرآن کے اس حکم کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اچھے طریقے سے رکھ لیں یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ یہی بہتر طریقہ ہے، اور اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور تمام خاندانوں کی بھی اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔